نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور آقا دو عالم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس نیاز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے بہت ممنون و مشکور ہوں محترم عقیل قادر صاحب کا کہ جنہوں نے آج کی اس محفل کو اپنے والد گرامی مرحوم و مغفور کی ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ منعقد کیا، اور بعد ازاں ممنون و مشکور ہوں مبلغ اسلام حضرت علامہ حافظ نصیر احمد نوری صاحب مدد ذیل العالی کا۔ وقت آپ کو پتہ ہے انتہائی کم ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے ابھی، اور محفل ذکر بھی جو ہے وہ بھی ہونا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پاک ہے، وہ بلا کسی تشریح کے صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، مگر فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ یعنی وہ اگر پہلے نماز پڑھ سکتا تھا تو صاحب ظاہر مرنے کے بعد تو نہیں پڑھ سکتا، پہلے وہ روزہ رکھ سکتا تھا، مرنے کے بعد نہیں رکھ سکتا، پہلے وہ زکوٰۃ دے سکتا تھا، حج کر سکتا تھا، نیک اعمال کر سکتا تھا، لیکن موت کا جو نقصان ہے وہ ایک ہی نقصان ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ مگر فرمایا حضور پاک نے کہ 3 اعمال بندے کے پھر بھی جاری رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ حضور کون کون سے؟ فرمایا ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ انسان کا صدقہ جاریہ ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں اگر اس نے کوئی ایسا عمل کیا نیک کہ جس سے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہی، ایز لائک کہ وہ کوئی مسجد بنوا گیا، وہ کوئی دارالعلوم بنوا گیا، کوئی ہاسپٹل بنوا گیا، کوئی اور ایسا اس نے نیکی کا کام کیا کہ جس سے بعد میں مسلمان فائدہ اٹھاتے رہے۔ فرمایا جتنی دیر تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرحوم کا سارا عمل منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، مگر فرمایا صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اونچی آواز سے بولیے۔ دوسرا فرمایا حضور پاک نے فرمایا دوسرا عمل وہ ہے نیک جو جاری رہتا ہے، جو منقطع نہیں ہوتا، جو کاٹا نہیں جاتا۔ فرمایا وہ ہے کسی کو علم دین سکھا دینا، کسی کو علم دین سکھا دینا، علم نافع کسی کو سکھا دینا۔ فرمایا کہ جتنی دیر تک اس کے شاگرد، اس کے طلباء، اس کے مقتدی، اس کے مرید، کسی کو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ سکھا گیا، حدیث پاک سے رغبت دلا گیا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا گیا۔ فرمایا جس نے علم نافع کسی کو دیا، علم دین دیا، جتنی دیر تک اس نے جس کو بھی علم دین سکھایا تھا وہ اس علم پر عمل کرتا رہا، عمل بندہ دنیا میں کرے گا، سکھانے والے کو اللہ قبر میں بھی اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز جو عمل انسان کا مرحوم کا منقطع نہیں ہوتا، فرمایا وہ نیک اولاد ہے۔ وہ کیا چیز ہے بولیے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ والد صالح، الفاظ ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت کے۔ فرمایا وہ نیک اولاد ہے، نیک بیٹا ہے۔
اس مقام پر جو نیکی کی ڈیفینیشن حضور پاک نے خود فرمائی ہے، فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا اولاد دنیا میں ہے، والدین قبر کے اندر ہیں، اولاد دنیا میں بیٹھ کے والدین کے لیے دعائے مغفرت و بخشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بھی منقطع نہیں فرماتا، بلکہ اولاد کی دعا سے اس مرحوم کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ کسی اولاد کے حضور پاک کی ڈیفینیشن کے مطابق اور دی ہوئی تعریف کے مطابق کسی اولاد کے نیک ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو بعد از وصال بھولتی نہیں، بعد از وصال بھولتی نہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ہر ایک کو صاحب اولاد فرمائے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اولاد فرمایا اور ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، اولادوں کو اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت اور ایصال ثواب کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم اس مرکز کو ہمیشہ آباد فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔